بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں اپنے پاکیزہ گھر میں ایک پاکیزہ مجلس اور ایک پاکیزہ اس مجلس کی نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے، دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. معزز سامعین کرام، مسلمانوں نے اپنی زندگی کے اعمال کو دو حصوں میں بانٹ رکھا ہے. کہتے ہیں یہ دنیا کا کام ہے اور یہ آخرت کا کام ہے، یہ دین کا کام ہے. اب کپڑے سلانے کا مسئلہ ہے، گھر تعمیر کرنے کا مسئلہ ہے، گاڑی لینے کا مسئلہ ہے، گاڑی چلانے کا مسئلہ. کون آ کر مفتی صاحب کو پوچھتا ہے؟ رمضان المبارک میں مفتی صاحب الٹی ہو گئی، روزے کے اندر غسل ٹوٹ گیا، روزے کے اندر یہ ہو گیا، اس کو عبادت سمجھتے ہیں تو مولانا صاحب سے آ کر پوچھتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے. میری نماز میں ایسا ہو گیا، نماز میں دل نہیں لگتا اور اکثر بھول جاتا ہوں، اکثر دنیا کے خیالات آتے ہیں. یہاں جتنے قرب و جوار میں علماء ہیں، مدارس ہیں، دارالافتاء ہیں، مفتیان کرام ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا کہ کوئی جا کر یہ پوچھتا ہے کہ نکاح کیسے کرنا چاہیے. یہ جو تقسیم ہے دین کی اور دنیا کی، یہ ہمارے لوگوں کی بنائی ہوئی ہے. شریعت کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے. ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑھے تک کوئی کام شریعت سے ہٹ کر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ بیت الخلاء جائیں گے، کون سا پیر رکھیں گے، نکلیں گے کون سا پیر رکھیں گے، دعا کب پڑھیں گے، کب نہیں پڑھنا چاہیے. شریعت مطہرہ نے زندگی کے حصوں میں، زندگی کے شعبوں میں کوئی شعبہ ایسا نہیں رکھا جہاں ہماری وہ رہبری نہ کرتی ہو شریعت. اسی لیے کفار مکہ جب شروع میں اسلام کے احکامات آ رہے تھے اور مدینہ طیبہ کے اسلام مسلمان دشمن منافقین کہتے یہ نبی کو کیا ہو گیا، یہ کھانے کا طریقہ بتاتا ہے، بیت الخلاء جانے کا طریقہ بتاتا ہے، یہ بیوی کے قریب ہونے کا طریقہ بتاتا ہے. شریعت سے ایک لمحے کے لیے مسلمان آزاد نہیں ہے. اسی وجہ سے آج جو شکلیں ہم دیکھ رہے ہیں، مسجد کو آدمی آتا ہے تو پینچا اوپر چڑھا لیتا ہے، سمجھتے ہیں کہ مسجد میں دین ہے، مسجد میں اللہ ہے، خدا ہے، اور مسجد سے نکلے تو پینچے کو جھٹک لیے. اللہ کے حبیب پاک سرور کونین عقائد و عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا اس کو. اللہ اس آدمی سے نظریں پھیر لے جو دنیا میں پائنچا اپنا ٹخنے سے نیچے جو ہے پینٹ لٹکاتا ہے، لنگی لٹکاتا ہے، مرد بانا. تو آج اس سلسلے میں بھی
آپ دیکھیے مساجد کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ پلاسٹک کے ٹوکرے رکھے ہوئے ہیں، ہزاروں روپے کا قیمتی کوٹ اور پتلون پہنا ہوا ہے، اور سر میں ڈالنے کے لیے بھیگ کا پلاسٹک کا کٹورا یوز کر رہا ہے۔ نہ ہماری تہذیب کا خیال ہے، نہ کلچر کا خیال ہے۔ خواہ آج مسلمان گالی دے رہا ہے، بھئی حکومت ایسی ہے، RSS والے ایسے ہیں، فلاں پارٹی ایسی ہے۔ کس نے مسلمانوں کو کہا کہ وہ ٹوپی کے کلچر کو نکالیں؟ کس نے آپ کو SMS کیا کہ صاحب آپ داڑھیوں کو مڈائیں اور پیشاب کی نالی کے اندر ڈالیں؟ کس نے آپ کو کہا، منع کیا کہ نماز نہ پڑھیں، تہجد نہ پڑھیں، وضو نہ کریں؟ مسلمان جتنا دین کے اسلام کے احکامات کو پیروں تلے روند رہا ہے، نہ امریکہ کے یہودیوں نے کہا، نہ ہندوستان کے کافروں نے، مشرکوں نے، بابری مسجد کو شہید کرنے والوں نے، گجرات میں عزت و آبرو لوٹنے والوں نے ہمیں نہیں کہا۔ کس نے کہا؟ کسی داڑھی مڈانے والے سے پوچھیے گا۔ نکاح کو بھی مسلمانوں نے خاص طور سے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایک دنیا کا کام ہے، جیسا کہ دکان کھولنا، دکان بند کرنا، کاروبار کرنا، کپڑا سلانا، حجامت کرنا، گھر کے اندر برتھ ڈے بنانا، کون کچھ، یہ سب کہاں کی چیزیں؟ یہود و نصارہ کی چیزیں مسلمان معاشرے میں کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پینا نہیں ہے، برتھ ڈے بنا رہا ہے۔ اب وہ برتھ ڈے جو گھر کی چار دیواری کے اندر تھا، وہ سڑک میں آ کر 12 بجے ٹھیک یہود و نصارہ کی طرح اہل محلہ کو گناہ بنا کر، گواہ بنا کر کہ صاحب دیکھو مسلمان گھرانوں میں غلطی سے پیدا ہو گیا، میں تو عیسائی کی نسل کا ہوں، میں یہودی نسل کا ہوں، میں انگریز کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ پسند ہے۔ کس نے پوچھا؟ اپنے امام صاحب سے پوچھا کہ برتھ ڈے بنانا کیسا ہے، کیک کاٹنا کیسا ہے، یہ کپڑا پہننا کیسا ہے؟ مرد دوپٹہ ڈالتا ہے شادی کے اندر، اب نیا ایک جوڑا آیا ہے نوشوں کا، جس کے اندر ایک شیروانی کی طرح کپڑا ہوتا ہے، دوپٹہ ڈالتا ہے، اوڑھنی ڈالتا ہے۔ مرد کے جسم میں اوڑھنی اور دوپٹہ، اور عورت کا سینہ کھلا ہوا۔ اللہ کے حبیب پاک سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی کچھ خواتین ایسی ہوں گی کہ کپڑا پہنی ہوئی ہوں گی اور حقیقت میں لنگی ہوں گی، اور جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی مہک اور جنت کی خوشبو بھی اللہ تعالیٰ ان کو نصیب نہیں کرے گا۔ اگر اس کا مرد پوچھا رہتا عالم صاحب کو کہ ایسا کپڑا کیا میں پہنا سکتا ہوں، بغل کٹ ہے، کمر کے اندر کٹا ہوا ہے، کمر نظر آ رہی ہے، سینہ، مرد بانے کو کل جوڑا دے دیا، دوپٹہ دے دیا، اوڑھنی دے دیا، اس کو لڑکی بنا دیا، اور عورت شادی خانے کے اندر، مردوں کی محفل کے اندر میک اپ کیے ہوئے، پھول لگائے ہوئے، خوشبو کا استعمال کیے ہوئے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے مجمع میں آئے وہ زانیہ اور بدکار عورت ہے، اچھی عورت کا یہ شیوا نہیں ہے۔ پہلے مدارس کی کمی تھی، علماء کی کمی تھی، مفتیان کرام کی کمی تھی۔ شعبان میں شب برات کے بعد مساجد والے پریشان ہوتے، شمال کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے، دلی کی طرف، UP کی طرف، بہار بنگال کی طرف حافظ صاحب ہونا چاہیے، تقریر کرنے والا چاہیے۔ گلی گلی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کے نائبین کو رکھا، ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالات اس وقت پورے دنیا میں بالخصوص ہندوستان کے اندر جو چل رہے ہیں، ایک تو کرونا کا جو عذاب مسلط ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جنازے میں جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ حضرت نصیحت کیجئے۔ حضرت نے کہا تیری آنکھیں مون گئی ہیں، پترا گئی ہیں، تجھے نظر نہیں آتا یہ جنازے سے بڑھ کر کوئی عبرت ہو سکتی ہے؟ تقریروں سو تقریر ایک طرف ہو، ایک آدمی موتا کو دیکھے، میت کو دیکھے، بیوی کا جنازہ خامن کو دیکھنا نصیب نہیں، خامن کا جنازہ بیوی کو دیکھنا نصیب نہیں، اولاد کا جنازہ ماں باپ کو دیکھ، JCB سے کھڈا کھودا جا رہا ہے اور کئی فٹ گہرا کھڈا، اور کوئی سڑی گلی چیز کی طرح پٹک کر اس لاش کو اندر ڈالا جا رہا ہے اور اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے بنگلوں سے نکلنے والے جنازوں کے ساتھ بھی یہ سلوک، جھوپڑ پٹی سے نکلنے والے جنازے کے ساتھ بھی یہی سلوک، امیر جنازے کے ساتھ بھی یہی سلوک، غریب جنازے والے کے ساتھ بھی یہی سلوک، تو کیا وہ موت ہمیں نہیں آ سکتی؟ کیا ہم اس کھڈے میں جانے سے بچ جائیں گے؟ کون سی چیز ہے جو بچانے والی؟ کتنی محنتوں سے عالی شان بلڈنگ بنایا، حمام کے اندر ماربل لگایا، ٹوائلٹ کے اندر قیمتی نل لگایا،
پتھر لگایا، جنازہ نکل رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کرونا کی وجہ سے ناک سے خون بہہ رہا ہے، منہ سے خون بہہ رہا ہے، پیشاب پاخانے کی جگہ سے گندگی نکل رہی ہے۔ جس بیوی کو یہ کہتا تھا یہ میری ڈارلنگ ہے، میری محبوبہ ہے اور میں نے لو میرج کیا ہے، وہ کہہ رہی کہ جلدی نکالو اس کو، ورنہ جو ہے فرج گندا ہو جائے گا، گھر کے اندر بدبو آ جائے گی۔ ظہر کو اٹھانے والے 11 بجے اٹھاؤ، 11 بجے اٹھانے والے 7 بجے اٹھاؤ۔ کیا قبر میں جا کر عبرت پکڑیں گے؟ جو شادیاں لاک ڈاؤن کے اندر ہو رہی ہیں، آپ اس کے اندر بھی خرافات سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ جتنی گنجائش ہے اتنی بے پردگی، اتنی ویڈیو گرافی، شریعت کا عمل سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کائنات کے اندر اللہ کی زمین اور آسمان کے اندر سب سے پہلی جو عبادت منعقد ہوئی وہ نکاح ہی ہے۔ جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو طبیعت نہیں لگ رہی تھی، حضرت حوا علیہ السلام سے نکاح ہوا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو ہاتھ میں اٹھا لو، جاؤ استعمال کر لو۔ نکاح ہوا، مہر اس کے اندر دیا گیا، نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ صدقہ تھا، نہ خیرات تھا، نہ حج تھا، نہ عمرہ تھا، نہ تلاوت تھی، نہ کسی قسم کا مدرسہ تھا، نہ کوئی خانقاہ تھی، نہ الا اللہ کی ضربیں تھی۔ سب سے پہلا عمل جو اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق میں انسانوں میں آیا وہ نکاح کا۔ ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ فوٹو گرافر، ویڈیو پکڑنے والا چپلوں کے پاس آ کر کھڑا رہتا، آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں۔ اگر حلال ہے وہاں تو یہاں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اسے خود سمجھ میں آ رہا ہے لڑکی والوں کو، لڑکے والوں کو یہ کیا جانے والا عمل ناپاک ہے اور یہ گندے عمل کو اللہ کے گھر میں نہیں لا سکتے۔ اس کے بغیر ادنا درجے میں موبائل سے، کیمرے سے، اسی لیے مولانا صاحب مدظ اللہ العالی جو جماعت کے امیر ہیں انہوں نے کہا کیمرہ حضرت کا ایک نظریہ ہے، دوسرے علماء مانے نہ مانے، اس کا استعمال حرام ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کو، نوشوں سے مصافحہ کرے، نوشو عورت کے پاس گیا اور فلاں جو ہے کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، پکڑو پکڑو پکڑو۔ کیمرے کی تصویر کی جو حرمت تھی اور تصویر کی جو ناپاکی تھی، نجاست تھی، وہ مسلمانوں کے دلوں سے نکل چکی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر و شرک کے بعد بدترین گناہ ویڈیو پکڑنا ہے، تصویر بنانا ہے۔ آپ دل میں سوچتے ہوں گے کہ طارق ضمیر صاحب، طارق مسعود صاحب، الیاس گمن صاحب، فلاں صاحب فلاں، دیکھو جو حرام ہے حرام ہے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں ان کا عمل ان کے ساتھ ہے۔ قیامت میں ہماری قبر سے وہ نہیں اٹھیں گے، ان کی قبر سے۔ کل تک تو یہی لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ قیامت کے دن جنت میں نہیں جا سکتا آدمی جب تک کہ ان تصویروں کے اندر روح ڈالے، جان ڈالے۔ ہے کسی مائی کے لال کی ہمت ایک مری ہوئی چیونٹی کو زندہ کر دے، ایک مچھر کو، ایک مکھی کو زندہ کر دے؟ نہیں کر سکتا وہ۔ تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں ایک نام ہے مصور، تصویر بنانے والا اللہ۔ آج مسلمان ویڈیو پکڑ کر، موبائل سے فوٹو پکڑ کر یہ کہہ رہا ہے اللہ تو مصور نہیں میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت مصوری سے ٹکر لے رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے۔ جتنے خرافات شادی کی محفل میں ہوتے ہیں اتنے خرافات کسی اور محفل میں نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ دین کا کام سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، پہلی صف میں امام صاحب کا خطبہ سننے والا سیرا ڈالا ہوا ہے، جوڑے کو لے رہا ہے، جہیز کو لے رہا ہے، ویڈیو گرافی ہو رہی ہے، کھڑے ہو کر بیٹھ کر کھانا سنت ہے زمین پر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک بھی نہیں لگایا کرتے تھے، کھانے کو عزت دیا کرتے تھے۔ آدھا کھانا کھانا، آدھا کھانا پھینکنا، کھانا کھاتے وقت لڑکیوں کو گور گور کر دیکھنا۔ کتنے گناہ ہیں جو مجموعہ ہیں جو شادی کے محفل کے اندر کیے جاتے ہیں۔ نہ خدا کا ڈر ہے، نہ رسول کا خوف ہے، نہ آنے والے ہر گلی کے اندر کرونا کا ایک لاش نکلی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ کر کیا ہماری لاش نہیں نکال سکتا؟ جو صبح میں تھا وہ دوپہر سے پہلے چلا گیا، جو دوپہر میں تھا وہ شام۔ ہم نے اس کو دین سمجھا ہی نہیں۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، بیان سننے والا، دیندار سمجھا جانے والا، وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ کیا کروں، اماں کی مجبوری ہے، بھانا کی مجبوری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو چھوڑ دیا،
اور کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ہو سکتے، آپ خدا کو ناراض کر رہے ہیں بت بنا کر، بتوں کو بیچ کر۔ اور جب بیچنے کے لیے دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کون ایسے خدا کو خریدے گا جو نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا، بیماری نہیں دے سکتا، شفا نہیں دے سکتا۔ باپ سے مقابلہ کیا۔ ماں اس وقت تک ہے جب تک کہ اس کے پیروں تلے جنت اور جنت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہے۔ ماں باپ داڑھی منڈانے کے لیے کہے، سود لینے کے لیے کہے، ماٹی کیچ کا گھر لینے کے لیے کہے اور رشوت لینے کے لیے کہیں، غلط کام کرنے کے لیے کہیں، ٹی وی لانے کے لیے کہیں، وہ ماں نہیں ہے، وہ باپ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے بیوی کے ساتھ کیا کیا؟ کچھ بھی دال گلنے والی نہیں۔ اپنے اعمال کے ساتھ آنا ہے، اپنے اعمال کے ساتھ قبروں کے اندر جانا ہے۔ آج جو معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں طلاقوں کی نوبتیں آتی ہیں، خلے کی نوبتیں آتی ہیں، پنچایت کی نوبتیں نکاح محبت کے لیے کیا جاتا ہے یا طلاق کے لیے کیا جاتا ہے؟ لڑنے کے لیے کیا جاتا ہے، دو خاندانوں کے ملنے کے لیے کیا جاتا ہے؟ جائیے دیکھیے گا لائروں کے آفسوں میں، سول کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ کے اندر ہاتھوں کی مہندی دلہن کی نکلنے سے پہلے فیصلے ہو رہے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اس سے طلاق دے دو، اس نے زندگی کو حرام کر رکھا ہے۔ حضرت آدم، حضرت حوا علیہ السلام نے جو نکاح کیا وہ جنت میں کیا۔ نماز دنیا میں آئی، روزہ دنیا میں آیا، حج دنیا میں آیا، عمرہ دنیا میں آیا، صدقہ خیرات زکوٰۃ کا حکم دنیا میں آیا، والدین سے اطاعت اور بڑوں کا احترام، یہ تمام شریعت کلام پاک کی 6666 آیتیں، توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، سب دنیا میں آئے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو نکاح کا عمل اتنا پسندیدہ ہے، اللہ نے اس کو جنت میں رکھا۔ کتنے خوشگوار اس کی فضیلتیں ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے شریعت کے مطابق نہ کرنے کی وجہ سے خاندانوں میں دراڑ، طلاق، خلا کی نوبت۔ قرآن تو کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون ملے، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، پیار ملے، محبت ملے، شوہر بیوی کو دیکھ کر اس کی تھکان دور ہو جائے، اس کی بیماری دور ہو جائے، بیوی خامن کو دیکھ کر اس کی طبیعت کے اندر نشاط پیدا ہو جائے۔ لڑنے کے لیے نکاح نہیں ہے، جھگڑنے کے لیے، طلاق خلے کے لیے نکاح نہیں ہے۔ نکاح جنت سے نکلا، جنت تک پہنچے گا یہ نکاح، یہ دنیا میں کٹنے والی چیز نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کرایا۔ وہ مدینہ طیبہ سے شروع ہو کر عالم برزخ میں بھی میاں بیوی، عالم آخرت میں بھی میاں بیوی، اور جنت کے اندر بھی میاں بیوی۔ غیر قوم کہتے ہیں کہ 7 جنموں کا یہ ساتھ ہے، 12 کا، یہ تو جنت تک کا ساتھ ہے۔ اگر سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے، سنت کے مطابق نکاح کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ اس میں سکون ملے گا، مودت ملے گی، رحمت ملے گی، یہ کب ہوگا؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نکاح کیا جائے گا، فلمی اسٹائل پر نکاح کیا جائے گا، ٹی وی کے ڈراموں کو بنیاد بنا کر نکاح کیا جائے گا، بے پردگی ہوگی، خدا کو ناراض کرنے والا کام ہوگا، نبی کو ناراض کرنے والا کام ہوگا، اللہ اپنی رحمتیں ہٹا لیتے ہیں۔ یہ سوتی رہتی ہے بیوی، بچے، اٹھ کر اندھیرے میں چلا جاتا ہے، پھر رات کو 11:30 12 بجے چپکے سے چور کی طرح گھر میں داخل ہوا اور کچن کے اندر ٹھنڈا منڈا سالہ کھا کر جو ہے پھر یہ سو جاتا ہے۔ زندگی سے جو رحمت، مودت، سکون، اطمینان، یہ گھر جنت کیسے بنے گا؟ یہ ماربل لگانے سے نہیں بنتا، یہ قیمتی قمقمے لگانے سے، قالین بچھانے سے نہیں بنتا۔ جھوپڑی ہو، جنت کا مزہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے جو حجرات تھے، جو گھر تھے، جو حضرات مدینہ طیبہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری نصیب فرمائے، ریاض الجنہ نصیب فرمائے، جنت البقیع نصیب فرمائے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا ایک باب جبرائیل ہے اور پھر ایک باب السلام کا انٹرنس ہے۔ ان دونوں کے درمیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں کے کمرے تھے، اپارٹمنٹ تھے۔ صحابی فرماتے ہیں ایسا ہاتھ اوپر کرتے چھت لگتی، ایسا کرتے سیدھے طرف وہ دیوار لگتی، ایسا کرتے ادھر یہ دیوار لگتی۔ آپ نے سنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب تہجد پڑھا کرتے تھے تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا
کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی ہوں اور آپ سجدہ بھی کر رہے ہو، ان کو ایسے اشارہ کرتے تو وہ بیٹھ جاتی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم تو لیٹی ہوئی خاتون بھی ہو اور پھر نماز بھی ہو، لیکن وہ گھر جنت کے گھروندے تھے، جنت کے مناظر تھے، جنت کا سکون تھا، جھوپڑی تھی، سو نہیں سکتے تھے صحیح طریقے سے، اتنے تنگ تھے کمرے، باب جبرائیل اور باب السلام کا ایگزٹ جو ہے جہاں سلام پڑھ کر ہم لوگ نکلتے ہیں، سارے حجرے 11 بیویوں کے، اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گھر تھا اس کے اندر تو، لیکن اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، کائنات نے زمین نے ایسا گھر خوشگوار نہ پہلے دیکھا تھا نہ قیامت تک دیکھ پائیں گے۔ خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے دلہا دلہن اب تک گزر چکے قیامت تک آنے والے ہیں، ان میں سب سے بہترین گھرانہ، خوشگوار گھرانہ میرا گھرانہ ہے۔ کیا تھا وہاں؟ کون سا ماربل لگا تھا؟ کون سی مولڈنگ دا اے سی لگا ہوا تھا؟ کون سا قالین لگا ہوا تھا؟ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی تطلع بعد العشاء، اے لوگوں تمہارے افق پر، تمہارے آسمان پر سورج دن میں آتا ہے، میرے آقا جب مسکراتے ہوئے گھر کے اندر آتے ہیں تو ہر چیز چمک جاتی ہے، اور وہ سورج میرا عشاء کے بعد آتا ہے۔ میں دن بھر سوئی کے اندر تاغا ڈالنے کی کوشش کرتی اور میں ہار جاتی، مجھے نظر نہیں آتا سوراخ، میرے آقا جب تشریف لاتے ہیں تو آپ کی روشنی سے وہ سوراخ بھی نظر آ جاتا ہے۔ یہ گھر کب بنیں گے؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ کیا طریقہ ہے نکاح کا؟ لوگ سمجھتے 2000 آدمیوں کو دعوت دینا، کھانے میں 17 قسم کے کھانے رکھنا، اس سے جو ہے شادی برکت والی نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، جتنا کم خرچ کے اندر نکاح کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برکتیں۔ کرونا اور چیز لایا ہو نہ لایا ہو، لیکن کم سے کم مسلمانوں کو سنت کے مطابق نکاح کرنے پر مجبور کیا ہے۔ انسان اختیار رکھ کر اگر سنت کے مطابق نکاح کرے گا اس کی زندگی میں خیر و برکت ہوگی۔ وہ جو نکاح پہلے جنت میں ہوا تھا اس کے اثرات، اس کی روحانیت اور اس کی رحمتیں برکتوں سے مالا مال ہوگا۔ اور اگر فلمی اسٹائل پر کرے گا، آدمی نمک ڈالے پانی کے اندر اور یہ خیال کرے کہ مجھے میٹھا پانی ملے، آدمی شکر ڈالے اور یہ خیال کرے کہ صاحب مجھے نمکین پانی ملے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے شادی کے اندر حدیث کو ڈالا ہے، قرآن کو ڈالا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے طریقوں کو ڈالا ہے تو پھل بھی ایسا ہی نکلے گا۔ آپ نے فلمی کیریئر کو ڈالا ہے، ٹی وی کے ڈرامے کو ڈالا ہے تو پھر انٹرول کے بعد طلاق کی نوبت آئے گی، خلا کی نوبت آئے گی۔ تباہ کرنا، برباد کرنا، آباد کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میاں بیوی میں الفتیں محبتیں پیدا فرمائے، دونوں خانوں میں جوڑ نصیب فرمائے، امت کے اندر شادی کے تعلق سے جو خرافات ہیں، بدماشیاں ہیں، اللہ اس سے حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی ایسی محفلوں میں جانے سے حفاظت فرمائے۔ حاضرین محفل نکاح خانے کی اجازت مرحمت فرمائے۔ اے وکیل کا واسطہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال عليه السلام ومن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔
جناب شاہ رخ خان صاحب، میں نے آپ کا نکاح اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق جناب جبار پاشا صاحب کی صاحبزادی مہر تاج سلمہ سے علیم شریف عمران خان صاحبان کی گواہیوں میں اور عبداللہ بن سالار صاحب ان کی گواہ دوم میں 10 گرام سونا بشکل زیور مہر معجل کے عوض میں نے آپ کا نکاح کیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ کیا آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ لکما بارک اللہ علیکما وجمع بینکما فی خیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.